بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم زکوٰۃ کے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس قسم کے مال میں واجب ہے۔ عام طور سے انسان کے پاس کئی قسم کے مال ہوتے ہیں، استعمال کی گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، لاریاں ہیں، رہنے کے لیے بنگلے ہیں، لاکھوں روپے کے بنگلے ہیں، تو کیا ان سب میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کے پاس استعمال کے علاوہ جو زائد اموال ہیں، جو زائد مال ہے، ایسے 4 قسم کے مال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 نقدی پیسہ روپیہ، نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، نمبر 4 مال تجارت۔ مال تجارت یعنی وہ مال جو مال بیچنے کے لیے سے خریدا ہے، ان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم ان کا نصاب دیکھتے ہیں کہ ان کا نصاب کیا ہے۔ تو سونے چاندی کا نصاب اگر ہم سمجھ جائے تو باقی 2 نصاب آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح سے کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، بشرطے کہ اس پر سال گزر گیا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہوتی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر مارکیٹ کا بھاؤ یا مارکیٹ کی قیمت نکالی جائے گی۔ اگر ان دونوں کی قیمت اتنی ہو گئی کہ جتنی 52.5 تولہ چاندی کی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے نقدی روپیہ پیسہ اگر اتنا ہو کہ جس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور مال تجارت اتنا مال ہو کہ اگر اس کی بھی رقم نکالی جائے تو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائے تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی دینا ضروری ہے؟ تو کل مال کا 40واں حصہ، یعنی کل مال کے 40 حصے کریں اور جو 40واں حصہ ہے وہ دے دے، یعنی 2.5% حصہ، کل مال کا 2.5% حصہ زکوٰۃ میں دینا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہم اپنے مقامی علماء سے اپنے مسائل کو معلوم کریں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔